ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان یونٹی ایسوسیشن کے چیئرمین عامر رفیق قریشی، اور جو کہ بلکہ یہاں کے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے روح رواں ہیں. تو آئیے آپ کو ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر بتائیں، آج کا جو سفاری گارڈن کی آپ کی میٹنگ تھی شیخ امجد صاحب کے ساتھ، تو سر اس والے صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا مشن وزن مشن تحت آپ نے میٹنگ جو کی گئی آج کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سفاری گارڈن کا معاشرے میں ایز اے ریئل اسٹیٹ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں بہت بڑا ایک نام ہے، جس کے یہ 3 پارٹنرز ہیں. شیخ امجد صاحب ہیں، کاظمی صاحب ہیں، اور سندھو صاحب بھی ہیں. تو یہ سارے بھائی ہیں، دوست ہیں. تو ہم نے ایک ڈرائیو شروع کی ہے، اس کو ہم نے ایک کمپین کا نام دے رہے ہیں ہم، کہ جو پاکستان ریسٹورنٹ یونٹی ایسوسیشن ہے، اس کے جو ملازمین ہیں جو کسی بھی ریسٹورنٹ سے وابستہ ہیں، چاہے وہ کسی صوبے سے ہے، کسی شہر سے ہے، تو ان کے لیے جو پرائم منسٹر ہمارے عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ جی لو کاسٹنگ پہ آپ غریب عوام کو بھی ان کی چھت دیں، کوئی جو وہ افورڈ کر سکے. تو اس سلسلے میں یہ پہلی کڑی ہے. چونکہ شیخ امجد صاحب لاہور چیمبر آف کامرس میں ریئل اسٹیٹ کی جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس کی کنوینر بھی ہیں. تو اس میں یہ بات ہوئی ہے، ان سے ریکویسٹ کی ہم نے، جو انہوں نے ایگری کیا ہے کہ یہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی جو بھی اس کی پرائس ہے اس میں کچھ پورشن جو ہے وہ غریب طبقے کے لیے لازمی رکھیں گے. وہ یہ بھی نہیں دیکھیں گے اس کے اندر کہ اگر پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ غریب آدمی کو اس سلیب پہ جانا چاہیے، یہ کہتے ہیں جی میں اس سے بھی نیچے جا کے ہیلپ کروں گا، آپ کی ایز اے ایسوسیشن کو سپورٹ کریں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں، دنیا میں کوئی بھی آدمی غریب امیر یا سب سے پرائرٹی اس کی یہ ہوتی ہے فیملی کے لیے، اس کے بعد اپنی ذاتی چھت ہوئے. تو اس چھت کو بنانے کے لیے یہ پہلا قدم ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ شیخ صاحب چونکہ باقی ایسوسیشن جو ریئل اسٹیٹ کی ہے اس کے بھی بہت ایکٹیو ممبر ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے تو ہم ایک ڈرائیو شروع کرنے لگے ہیں ایز اے ایسوسیشن، پاکستان ریسٹورنٹ یونٹ ایسوسیشن، کہ پاکستان میں جتنی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس میں ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ کچھ پورشن وہ غریب آدمی کے لیے رکھے. اب چونکہ ہماری ڈومین ریسٹورنٹ ہے تو ہم ریسٹورنٹ کے ملازمین کی بات کریں گے کہ ان کو کوئی نہ کچھ چھت دیں، اس کے پیسوں میں کم سے کم کمی کریں، کوئی قسطیں کریں، جو بھی سسٹم کرنا ہے تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے. اور دوسرا، ریسٹورنٹ کی میں ایک چیز سوچ رہے ہیں جو ہم نے پلان بنایا تھا چند دن پہلے، کہ ریسٹورنٹس پہ جیسے میرا اپنا ریسٹورنٹ ہے، جو اور لوگوں کے ریسٹورنٹ ہے، ان میں سے جو لوگ اچھی کارکردگی کرتے ہیں ان سب کا کسی وقت میں سال میں 1-2 دفعہ لکی ڈرا بھی کرائیں گے ہم. تو شیخ صاحب نے مجھے ایگری کیا کہ جی لکی ڈرا جب کرائیں گے تو جو منیمم پلاٹ ہوگا ہم وہ بھی گفٹ میں دینے کو تیار ہیں. تو اس طرح کے پلانز بن رہے ہیں. یہ ایک انیشیٹو لیا گیا، اس میں پلانز بنیں گے اور بہتر ہوئے گا. صرف اصل مقصد کیا ہے کہ آپ کی اپنی ذات سے ہٹ کے کسی دوسرے شخص کا فائدہ ہو جائے. ساری زندگی میں کمائی یہ ہے، اور اس کو میں صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں، جس میں یہ شیخ صاحب اپنے باقی پارٹنر کے ساتھ آج میرے دفتر میں عزت بخشی ہے، میرے پاس جہاں پر آئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا آئندہ. سر ہم نے دیکھا کہ آپ نے غریب طبقے کے لیے ہر پلیٹ فارم سے آپ نے آواز اٹھائی ہے، تو سر یہ کیا سکون ملتا ہے آپ کو؟ یہ کبھی آپ اس کو کر کے دیکھیں، کرتے ہوئیں گے آپ. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ میری پرورش، میرے والد صاحب 6 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، لائنس کلب کے پریزیڈنٹ تھے، اور بیدیاں روڈ پہ آئی ہاسپٹل میں بہت ان کا کردار ہے اس کو بنانے کا. تو جو بندہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے، سنتا ہے، اسی کے راہ پہ چلتا ہے. تو وہی دیکھ کے تو میں کہتا ہوں جی انسانیت سب سے پہلے، اس کے بعد دنیا میں کوئی بھی چیز ہے. کاروبار چھوٹا کریں، بڑا کریں، نوکری کریں، جب آپ کو یہ فیلنگ کا مزہ آنے لگ پڑے، سکون آنے لگ پڑے کہ آپ نے آج کسی شخص کی مدد کی ہے اور یہ سوچے بغیر کہ وہ آپ کو واپس کیا دے سکتا ہے، اس فیلنگ میں جو سیٹسفیکشن ہے، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، صدقہ جاری، اور آپ کے معاملہ خود بخود بہترین ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سیٹسفیکشن لیول ہے. آپ کو میٹھا کھا کے مزہ آتا ہے، ایک کو نمکین کھا کے مزہ آتا ہے. مزہ ہے نا، سیٹسفیکشن ہے اینڈ آف دا ڈے. تو یہ سیٹسفیکشن ہے کہ کسی کی آپ ہیلپ کریں بغیر کسی مقصد کے. یہ ایک سیٹسفیکشن لیول ہے جو میرے اندر میں سمجھتا ہوں کوڑ کے بھرا ہوا ہے بچپن سے، جس کو میں لے کے چل رہا ہوں. آپ کی کامیابی کا راز یہی ہے؟ الحمدللہ بالکل ایسے ہی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے، بالکل ماشاء اللہ. تو کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو والد کا ہم راہ پہ دیکھتے رہے، پھر والدہ نے گھر میں جس طرح کی ہماری پرورش کی اس طرح کے معاملے چلتے رہے، پھر انسان آگے بڑھتا ہے، فیملی بانڈنگ اور بڑھتی ہیں. تو وہ ایک مورل سپورٹ فیملی سے مسٹ ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے معاشرے میں بھی دیکھنا ہوتا ہے، اپنے گھر کی 4 دیواری سے فیملی کو چھوڑ کے باہر لوگوں کی فیملی کو دیکھنا ہے جو پرابلم میں ہے، جن کے کوئی سننے والا نہیں ہے، جن کے کہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. تو وہ بھی فیملیز ہیں، ان کو بھی اپنی فیملی سمجھیں گے تو فیلنگ ڈیولپ ہوئے گی. جو فیلنگ ڈیولپ ہوئے گی اس کو پریکٹیکلٹی میں جب جائیں گے تو کسی کی ہیلپ کریں گے، ان ریٹرن آپ کو ثواب ملتا ہے، پھر راستے کھلتے ہیں، دماغ روشن ہو جاتا ہے. اور بڑے فائدے ہیں اس کے. اس پہ تو میں سارا دن آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں، اس کے فوائد بتاؤں تو شاید شام ہو جائے. تو یہ ایک اچھے کام کا رزلٹ اچھا ہی ہوتا ہے. سمپل بات یہ ہے.
اور سر سفاری گارڈن کو آپ فیوچر میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سفاری گارڈن کو فیوچر میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جتنی کامیابی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے سکت، تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کامیابی کے یہ عروج پر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فیوچر میں اس سے اور زیادہ عروج دے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، چونکہ میں صرف شیخ صاحب بیٹھے ہیں ان کے منہ پہ بات نہیں کر رہا، اصل تعریف ہوتی ہے جو لوگ پیٹھ پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. تو سفاری گارڈن کا نام باہر بھی ہے، لوگ اب میرا آپ کو پتہ ہے میں کتنا سوشل، کتنا میرا ملنا جلنا ہے، تو لوگ بہت ساری سوسائٹیز کا نام لیتے ہیں، لیکن جس کی اچھی تعریف ہوتی ہے ان میں سے ایک سفاری گارڈن بھی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیوچر میں برانڈ بن جائے گا؟ یہ برانڈ ہے، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا برانڈ بن جائے گا؟ ہم تو ماضی کی بات کرتے ہیں. یہ برانڈ تھا، برانڈ ہے، اور یہ اب برانڈ پھیل جائے گا پاکستان میں، میں سمجھتا پورے ہوں پاکستان میں پھیل جائے جی گا انشاءاللہ. آج عامر فی قریشی صاحب نے ہمیں لنچ پہ انوائٹ کیا ہے. اصل تو لنچ کا ایک بہانہ تھا، مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم ریسٹورنٹ ملازمین کے لیے کوئی گھروں کا، لو کاسٹ گھروں کا ارینج کریں. جیسا کہ ہمارا پرائم منسٹر صاحب، پوری گورنمنٹ اس وقت فوکس کیے ہوئے ہے کہ عام لوگوں کے گھر بھی لاہور جیسے شہر میں ہونے چاہیے. تو عامر فی قریشی صاحب کی بھی یہی ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ ایک تو پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کو کمپلیٹ کیا جائے، دوسرا یہ فلاح کا کام ہے تو اس میں ہمیں پرائیویٹ بلڈر ڈیولپر کو جو ہے نا بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اس لیے آج ہم مل کے ادھر بیٹھے ہیں. اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم ملازمین کو، تنخواہ دار طبقہ جن کی تنخواہ بہت کم ہے، ان کو سپورٹ کریں اور ان کے لیے لو کاسٹ گھروں کا ارینج کریں. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اور میری پوری ایسوسیشن، اس کے علاوہ چونکہ میں کنوینر لاہور چیمبر آف کامرس بھی ہوں، تو وہ میری پوری ٹیم میرا ساتھ دے گی. اور جتنی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں ان میں ہم کچھ پرسنٹیج ایسی رکھیں گے جو لو کوسٹ ہوگی، جس میں عام بندہ جو ہے نا وہ پلاٹ یا گھر لے سکے گا. سر یہ تو ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے. سر کیا یہ سوسائٹی دوسری سوسائٹیوں کی طرح اس میں ساری چیزیں، فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی، سیوریج کی، واٹر کی، گیس کی؟ جی بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام فیسلٹیز ہوں گی، کیونکہ یہ سفاری گارڈن LD اپرووڈ سوسائٹی ہے. تو اب تو لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ LDA اسی سوسائٹی کو ٹریٹ کرتا ہے جو کہ 100% بائی لاز کے اوپر فعال کرتی ہے. تو اس کو اب انہوں نے LDA نے بڑا اسٹرکٹلی دیکھنا سٹارٹ کر لیا. وہ پرانا دور تو رہا نہیں کہ آپ روڈیں چھوٹی کر دیں یا پارکیں جو ہیں وہ ختم کر دیں. اب تو اس کو LDA کا VC صاحب بھی بڑا اس میں فوکس کیے ہوئے ہیں سوسائٹی کے لیے اور لوگوں کے لیے. دیکھیں ہم صرف سوسائٹی کا نہیں سوچتے، ہم نے ایسوسیشن بنائی ہے تو ہم نے اپنے کلائنٹس کا بھی سوچنا ہے. تو اس لیول پہ جا کے ہم اس کو کر رہے ہیں کہ نہ کہ کوئی سوسائٹی والا غلط کرے، نہ کوئی کلائنٹ غلط کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. سر سفاری گارڈن کا ویژن اور مشن کیا ہے؟ کس ویژن مشن کے تحت چل رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے تو شروع سے ہی کوشش یہی کی ہے کہ عام تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے اور اس کا لاہور جیسے شہر میں اپنا گھر ہو تو وہ کرائے سے نجات حاصل کر سکے. اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو تمام بنیادی سہولیات جو ہیں وہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سر اس کو آپ فیوچر میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، اس سوسائٹی کو؟ فیوچر دیکھیں جی، میں تو یہی کہوں گا میری سوسائٹی ہے کہ اس کا فیوچر بہت اچھا ہے، لیکن مجھ سے بھی زیادہ اگر آپ مارکیٹ سے لوگوں سے پوچھیں تو مجھ سے بھی زیادہ آپ کو اس سے بہتر بتائیں گے کہ اس کا فیوچر کیا ہے. کیونکہ اب شیخو پورہ، قصور اور ننکانہ جو ہے وہ LDA سے آؤٹ ہو گئے ہیں. تو لاہور کا ایریا جو ہے وہ تو اب فکسڈ ہو گیا ہے، اس میں براؤن ایریا ادھر ہی ہاؤسنگ سوسائٹیز بننی ہے، گرین ایریا میں تو اب سوسائٹی بن نہیں سکے گی. تو یہی 2-4 جگہ ہیں جدھر اب یہ نئی سوسائٹیز ہیں، اور تو نئی سوسائٹی بنے گی کوئی نہیں. تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا بنائیں گے، لوگوں کا فائدہ ہوگا. سر یہ جو ریل سے سیکٹر میں اس ٹائم بہتری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کریڈٹ گوز ٹو اوور پرائم منسٹر عمران خان؟ جی یہ تمام جو ہے نا کریڈٹ یہ پرائم منسٹر صاحب کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں فرسٹ ٹائم ریئل اسٹیٹ کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا ہے. تو اس میں انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے. وہ ویکلی میٹنگز کر رہے ہیں اور تمام لوگوں سے آئیڈیاز لے رہے ہیں. ہمارے منسٹر ہاؤسنگ ہیں وہ بھی بار بار ہم سے میٹنگز کرتے ہیں، کیونکہ جو گورنمنٹ کا ویژن ہے وہ پرائیویٹ ڈیولپروں کے بغیر تو ممکن ہی نہیں. تو اس میں ہم پورا سپورٹ کر رہے ہیں اپنے منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے، گورنمنٹ کے ویژن کو، پرائم منسٹر کے ویژن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پورا سپورٹ کریں گے
اور یہ جس میں ان کا ویژن جو ہے نا وہ اللہ پاک اسے کمپلیٹ کرے، تو اس میں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ سر بجٹ کے والے صاحب کیا کہیں گے؟ جو بجٹ آیا کیا یہ عوام دوست بجٹ ہے؟ اس میں کچھ چیزیں تو بہتر ہیں، کچھ چیزوں پہ ہمیں اختلاف ہے، وہ تو آپ ڈیٹیل میں پھر یہ لمبی بات ہو جائے گی۔